انڈس ویلی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کوٹ ڈیجی کے قلعے کے بارے میں۔ کوٹ ڈیجی قلعہ ضلع خیرپور کے قصبے کوٹ ڈیجی میں واقع قلعہ 18ویں صدی کے تالپور دور کا ہے۔ یہ صحرائے تھر کے کنارے دریائے سندھ سے تقریباً 25 میل مشرق میں واقع ہے۔ یہ قلعہ ہڑپا تہذیب سے پہلے کے آثار قدیمہ کے مقام ڈیجی پہاڑی پر، جس کی تاریخ 2500 سے 2800 قبل مسیح ہے، تعمیر کیا گیا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہزاروں سال قبل خیرپور میر سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر کوٹ ڈیجی کے مغرب کی جانب پہاڑی پر ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا۔ یہ ڈیجی رانی کے دور میں کافی مشہور تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہر تو باقی نہ رہا، لیکن ڈیجی کے نام سے یہ پہاڑی اپنی جگہ موجود رہی۔ یہاں پر جب ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے کھدائی کی گئی تو کئی نادر اشیاء برآمد ہوئی۔ چونکہ یہ قلعہ ڈیجی پہاڑی کے اسی پرانی بستی پر بنایا گیا تھا، اس لیے یہ کوٹ ڈیجی کہلایا۔ تاریخی قلعہ کوٹ ڈیجی ریاست خیرپور کے شاہی خاندان کے شاہانہ انداز کی گواہی دیتا ہے۔ خیرپور ریاست کے پہلے حکمران میر سہراب خان تالپور نے 3 قلعے تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک قلعہ احمد آباد تھا۔ چونکہ یہ قلعہ ڈیجی پہاڑی کی اس پرانی بستی پر بنایا گیا تھا، اس لیے یہ کوٹ ڈیجی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی 2 قلعے سرحدوں کے اس پار بھارتی شہروں جودھ پور جیسلمیر میں راجستھان کے صحرا میں آج بھی موجود ہیں۔ کوٹ ڈیجی قلعہ کی تعمیر آغاز 1785 سے عیسوی میں کیا گیا، جبکہ اس کی تکمیل 1795 عیسوی میں ہوئی۔ قلعے کو ایرانی ماہر تعمیرات نے ڈیزائن کیا، جبکہ تعمیراتی کام کی نگرانی خیرپور ریاست کے وزیر تعمیرات سرائی محمد صالح زہری بلوچ نے کی تھی۔ اس کی تعمیر میں ہزاروں مزدوروں، کاریگروں اور ماہرین نے حصہ لیا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ قلعہ سطح زمین سے 70 فٹ کی بلندی پر ہے، جبکہ اس کی لمبائی 5000 فٹ اور چوڑائی 3000 فٹ ہے۔ اس کا طول و عرض 85,000 سے 730 مربع میٹر ہے۔ قلعے کی فصیل پکی اینٹوں سے تعمیر کردہ ہے اور چاروں طرف فصل اور پہاڑوں پر مورچے بنائے گئے ہیں۔ تقریباً 1.8 مربع کلومیٹر پر بنے اس تاریخی قلعے میں کئی چھوٹی بڑے برج بنائے گئے ہیں۔ ان قلعے کے مشرقی سمت 50 فٹ اونچا فتح برج سفید چہل ہے، جسے وکٹری ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تالپور حکمرانوں کا سرکاری جھنڈا لگایا جاتا تھا اور اس میں سپاہ سالار کی رہائش گاہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک برج مریم ٹھل پرتگالی مریم توپ رکھی ہوتی تھی۔ قلعے کے مشرقی حصے کی طرف جانے کے لیے جو برج استعمال ہوتا تھا، اس کا رخ بھارتی صحرائے ریاست راجستھان کے جیسلمیر کی طرف رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے اسے جیسلمیر ٹھل برج پکارا جاتا ہے۔ کوٹ ڈیجی قلعے میں اندر داخل ہونے کے لیے مضبوط لکڑی کا ایک ہی بڑا دروازہ بنایا گیا ہے۔ دیواروں پر جانے کے لیے اندر بنی سیڑھیاں اور مورچے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قلعے میں شمالی طرف اوپر کے حصے میں ایک اونچے اور پختہ چبوترے پر والی ریاست کے لیے سفید پتھروں سے ایک بارادری بنائی گئی ہے، جہاں میر سہراب خان کا دربار لگا کرتا تھا۔ پتھر کی یہ تخت گاہ فن سنگ تراشی کا خوبصورت اور پیش قیمت نمونہ ہے۔ قلعے کی رہائشی حصے تک پہنچنے کے لیے 3 بڑے لکڑی کے انتہائی مضبوط دروازوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھیوں کے حملے سے بچنے کے لیے دروازوں پر آہنی نوک دار کے لیے ٹھوکی گئی ہے۔ یہ قلعیں اس طرح ابھری ہوئی ہیں کہ ایک بار ان سے ٹکرانے کے بعد کوئی بھی جاندار شدید زخمی ہو جائے گا۔ پہلے دروازے کو عبور کریں تو سامنے چھوٹے میدان میں پہنچتے ہی بائیں جانب کنواں نظر آئے گا۔ سامنے ہی ایک کمرہ دکھائی دیتا ہے جو شاید گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کمرے میں چھت پر موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے سامنے والی دیوار میں چراغ رکھنے کے لیے سینکڑوں سوراخ موجود ہیں۔ گودام کی بائیں جانب ایک حوض نظر آتا ہے، جس کی لمبائی 37 فٹ، چوڑائی 33 فٹ اور گہرائی 12 فٹ ہے۔ یہ حوض قلعے میں پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ قلعے کے مرکزی دروازے سے کچھ دوری پر شمالی جانب سے سابق والی ریاست کی عارضی رہائش گاہ موجود ہے۔ اس کے بیرونی 4 دیواری اور باورچی خانے کو کچی اینٹوں سے بنایا گیا ہے، جبکہ اندر رہائشی حصے کو پختہ اینٹوں، مغلیہ طرز کے محرابی دروازوں اور خوبصورت نقش و نگار سے سجایا گیا ہے۔ کوٹ ڈیجی قلعہ دفاعی اور انتظامی مقاصد کے لیے محض کیا گیا تھا۔
यहाँ तकरीबन 1833 ईस्वी तक एक सालार की निगरानी में 500 सिपाहियों का दस्ता 100 तोपों के साथ तैनात किया जाता रहा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि किले के अंदर या बाहर कभी कोई जंग नहीं लड़ी गई, मगर इसमें बड़ी बड़ी तोपें मौजूद थीं, जिनमें से 3 तोपें ख़ास तौर पर मशहूर हुई हैं। उनमें एक मरियम तोप है, जिसे पुर्तगाल का शाह अपने साथ लाया था, लेकिन रोड़ी के करीब दरियाए सिंध पर उसे छोड़कर चला गया था। वहाँ से मीर सोहराब खान ने इस तोप को हाथियों के ज़रिए कोट डीजी पहुँचाया। कहा जाता है कि मरियम तोप में दो ऐसे गड़े लगे हैं जो हर साल अपनी जगह बदलते रहते हैं, यानी हर एक साल वो ऊपर के हिस्से में, इस साल निचले हिस्से में नज़र आएंगे। बाकी 2 तोपें सना और मुल्क के मैदान के नाम से मशहूर हुई। खैरपुर के मीरों ने जब किला कोट डीजी को अपना दारुल खिलाफा बनाया तो यहाँ अमीरों और वज़ीरों के महलात और मकानात तामीर शुरू हुई। के इर्द गिर्द रिहाइश पजीर लोग भी सरकारी कामों के लिए यहाँ आने लगे। 1845 ईस्वी तक कोट डीजी को बड़ी अहमियत हासिल थी, मगर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम होने के बाद जब सर चार्ल्स नेपियर इस इलाके के रेजिडेंट तैनात हुए तो कोट डीजी की जगह खैरपुर ने ले ली। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।